الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال كل نفس ذائقة الموت. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. انتہائی قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونا نصیب فرمایا. اللہ جل شانہ نے محترم کے الفاظ خوش آمدید کے لیے، یہاں حاضری کے لیے ان کی محبت ہے، وگرنہ میرے لیے آپ کے درمیان حاضر ہونا باعث شرف. دو حصے قرآن کریم سے اختصار سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ایک وہ حصہ جو بنیادی طور پر میری گزارشات کے نقطہ نظر سے میں نے عرض کیا، اور دوسرا حصہ جو اس جہان فانی میں ہر متنفس نے جس چیز کا ذائقہ چکھنا ہے اس سے متعلق، اور قرآن کریم کی تمام آیات، ہر فرمان ایسا ہے کہ جس کی سمجھ نصیب ہو دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. دوسرے حصے کی تلاوت یقیناً آج کے موضوع کے ساتھ، کسی موضوع کے ساتھ تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے اسرار و رموز سے بات موت کی ہے، لیکن اس کے اسرار و رموز سے اس حیات کی راہ جو ہے اس کی نشاندہی کی جا سکتی. مگر میں نے جو تلاوت کی اس لیے کی کہ یہاں جہاں میں آپ کے پاس حاضر ہوا، ہمارے ہی ساتھی محترم سعید اللہ یہاں احباب کے درمیان حاضر ہوئے. جہاں تک پروگرام اور ان کا انعقاد ہے، انتظامی امور میں احباب سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہاں جہاں آج ہم آپس میں مخاطب ہیں، جب وہ یہاں پہنچے ان کا وقت پورا ہوا. مجھے دوستوں نے یہ بتایا کہ یہیں اسی جگہ انہیں دل کی تکلیف ہوئی، یہیں فوت ہو. آنے کا مقصد نہ اس جگہ کو دیکھنا تھا، نہ یہاں سے ذاتی منفعت تھی. یہی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ سفر پر تھے. انتہائی سادہ لوگ، اچھا انسان، نیک انسان، اور دین کی راہ پر ان کی زندگی تمام ہوئی. کہیں بھی ہوتے تو جو وقت مقرر ہے وہ مقرر ہے، اور مقرر وقت مقرر جگہ پر جا کر پہنچاتا ہے. آخری سفر بھی ان کا دین کی راہ میں تھا. اللہ کریم یہ راہ کے قدم قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ انہیں بخشے، اور ہم جو دائر دنیا میں ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر قائم رکھے. میں نے جو موضوع سے متعلق آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر صبح و شام، اور بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں.
میں نے ابتداً عرض کیا کہ قرآن کریم کا کہیں کوئی فرمان اس کا عقدہ کھل جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرا یہاں آنا، حاضر ہونا، تعارف میں بنیادی طور پر سلسلہ عالیہ کا بیان کرنا اور وہ ذمہ داری جو صدری علوم سے متعلق ہے، وہ ذمہ داری کہ جسے سلاسل تصوف کے تحت دیکھا، سنا اور جانا جاتا ہے، یہ تمام وہ امور ہیں جو ظاہر سے لے کر اس باطنی نہاں خانے تک موضوعات اور ان حصوں کو مخاطب فرماتے ہیں کہ یہ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ اس موضوع کو نہ صرف اس کی اہمیت کو اجاگر فرما رہی ہے، طریقہ اور سلیقہ سکھاتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے۔ ہمارے نزدیک آپ اپنے گھر سے یہاں تشریف لائے، میں اپنے گھر سے سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا، یہاں جہاں ہمارے میزبان ہیں یہ بھی اپنی اپنی رہائش گاہ سے یہاں تک سفر کر کے آئے۔ اس زندگی اور ان اسفار کو اگر ہم یہی سمجھیں کہ یہی سفر ہے تو خطا کھائیں گے، اس لیے کہ زندگی خود ایک سفر ہے جس کی ابتدا ہے، اور جس شے کی ابتدا ہے اس دار فانی میں، اس شے کی انتہا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ہر شے کو فنا ہے، تو یہ دار فانی جو ہے کلی طور پر ایک زندگی اور ایک سفر ہے۔ اس میں اگر کوئی کہیں قیام پذیر ہے تو بھی وہ مسافر ہے، اور زندگی کے تغیر و تبدل میں اور تفریق اور حیثیتوں میں عقل و خرد سے لے کر ظاہری اور وجودی قوت تک ایک فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرق اور اس فرق سے متعلق جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری زندگی کے تسلسل کے لیے ہے، اگر سارے طاقتور ہوں، سارے اعلیٰ درجے کے دانش مند ہوں، سارے اس درجے کے متول ہوں کہ انہیں ضرورت نہ ہو، ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کی معاملت نہ ہو، تو یہ زندگی کا تسلسل قائم نہ رہ سکتا۔ لیکن وہ بات جو حق کی ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، وہ امتحان کہ جس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اس تخلیق جس تخلیق کو اس نے نیابت سے نوازا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی عطا فرمایا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے کچھ لوگ تو اس کو حق کو سمجھ پاتے اور کچھ لوگ ذہنی معذور ہوتے جو سمجھ نہ سکتے۔ دنیا کے اصول و ضابطے، جب قوانین اور ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو اس اطلاق میں کسی کو اس لیے نہیں رعایت دی جا سکتی کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے یا یہ سکول ہی نہیں گیا، اس کی حیثیت ہے یا اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک اس کی سمجھ، اس کا عقل حاضر ہے، اس کے مطابق قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، کس معاشرے میں قوانین اور ان کا اطلاق ہے یہ موضوع الگ ہے، میں ضابطے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح شریعت اسلامی، اس کا حکم ہر اس شعور پر نافذ ہے کہ جس کی عقل و خرد اس قابل ہے کہ دائرے دنیا کی زندگی بسر کر رہا ہے، وگرنہ تو وہ بھی ہیں کہ جو ذہنی معذور ہیں۔ اب جو ذہنی معذور ہے وہ مکلف نہیں رہتا، لیکن حیثیتوں کے فرق سے، صحت کے فرق سے، رنگ و نسل کے فرق سے ہمارے ہاں بے شک تفریق ہو۔ اللہ جل شانہ کو تمام مخلوق پیاری ہے اور تمام مخلوق کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کی زندگی اور حوادث دنیا
یہ بے شمار اثرات پیدا کرتے ہیں. جیسے ہمارے محترم آپ کو دعا دے رہے تھے کہ گرمی کے اس موسم اور اس دوپہر میں آپ دین اسلام کے موضوع پر جمع ہوئے اور منتظر ہوئے، تو یہ وہ حالات اور وہ واقعات ہیں کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے موسم ہے، گرمی اس کا گرم اثر ہوگا، سردی ہے تو سرد موسم کا سرد اثر ہوگا. اسی طرح حوادث دنیا اور حالات دنیا، حالات زندگی، یہ انسانی حیات پر اثر انداز ہوتا. لیکن یقین مانیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ قلب سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر رب کائنات یہ جز رکھتی ہیں، یہ اس درجے کی اس کے اندر اللہ جل شانہ کی عطا ہوتی ہے کہ وہ حق کو نہ صرف جان پائے، مانتا ہوا اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قائم رہ سکے. امور دنیا میں جیسے لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح امور دینیا میں علماء کرام بالعموم جاننے سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں. مفتیان کرام ہیں، یہ ہمارے لیے دینی اور فقہی مسائل میں رہنمائی کا اور ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ضروریات دین سے ہر مسلمان واقف نہ ہو. ایک مزدور، ایک ریڑھی بان، ایک کاشتکار اور ایک اس زمین میں کرائے پر ہل چلانے والا، کرائے پر فصل کاٹنے والا، کرائے پر جانور چرانے والا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ دنیا کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، روزی روزگار کا وقت کون سا ہے اور آرام کا وقت کون سا ہے. تو ضروریات زندگی اور ان کی تکمیلی ذرائع اور اسباب ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق واقف. جب بات دین کی آئے، جب بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آئے، تو کیا کوئی جواز دے سکتا ہے کہ دین کا جاننا صرف مولانا کے ذمے، صرف مفتی کرام کے ذمے ہے، صرف مدرس و تدریس کا جو نظام کر رہے ہیں ان کے ذمے نہیں. ضروریات دین کا جاننا ہر بندے کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے. ان امور پر گہرائی اور باریکی، ان فیصلوں کے لیے ایک استاد کا درجہ علماء کا ہے. دین کے پہنچانے کے حصے سے لے کر تحقیقی پہلوؤں کی رہنمائی تک ہر ایک کے ذمہ بنیادی جاننا لازم ہے. جیسے بنیاد توحید ہے، اللہ جل شانہ کی ذات وحدانیت باری تعالی، یہ بنیاد ہے ایمان کی، اور اقرار ہی قبول نہیں ہے جب تک دل نہ مانے، تصدیق بالقلب نہ ہو. اسی طرح شرائط ایمان کے بعد عبادات آتی ہیں، عبادات اور اس کے بعد زندگی کے معاملات آتے ہیں. دینی کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے یہ جواز دیا جا سکے کہ دینی تحقیق جو میرے حکم سے یا میری ذات سے متعلق حکم ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں. یہیں اسی پنڈال میں بیٹھے آپ اگر یہ سوال کریں تو اس پنڈال میں بیٹھا مزدور ریہڑی بان وہ بھی بتائے گا کہ نماز فرض ہے، کلمے پہ بتائے گا کہ اللہ کی ذات کو بلا شرکت غیر ماننا لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی رسالت کی شہادت اور گواہی دے. اس سے پوچھو کہ سود حلال ہے یا حرام ہے، وہ آپ کو بتائے گا حرام ہے. کسی کا مال چھین لو، اس سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو کہ یہ کیا درست ہے، جائز ہے، وہ بتائے گا نہیں جائز. اس سے پوچھو کہ کہیں تمہاری نگاہ اپنی حدود سے نکلتی ہوئے کسی کی بے حیائی اور اس کیفیت کو اختیار کرتے ہوئے کسی کے پردے کے پار جا رہی ہے، اس سے پوچھو، وہ بتائے گا یہ غلط ہے. کیوں؟ یہ انسانی وجود، انسانی عقل اور انسانی شعور کے مطابق دین اسلام کا حکم ہے اور انسانی زندگی کی ضرورت ہے. کوئی دنیا کا معاشرہ، کوئی دنیا کی تہذیب جو دین اسلام کے خلاف بھی بات کر رہی ہے،
دین اسلام کے کسی حکم کو غلط ثابت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہاں غلطی ہے کوئی، یہ حق۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ان محافل کا انعقاد ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے، اور استقبالی پہلوؤں میں دیکھا جائے تو وہ رشتہ جو ایک امتی کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہو رہا ہے، ان تمام پردوں کو چاک کرتے ہوئے اس درجے کا، اس مشت غبار کو آشنا کرتا ہے کہ میرا اللہ واحد ہے، اللہ اس میں ذات ہے، میرے اللہ کو کیا پسند ہے اور میرے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے۔ یہ کلام ذاتی ہے، اسے قرآن کریم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں آپ نے آشنا فرمایا اللہ رب العالمین سے، اور کتنا اس کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب کو مبعوث فرما کر امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ان تمام امور کے بعد اور ان حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے کہ دنیا کی زندگی مزدور بھی جانتا ہے، اوقات سے واقف ہے، اجرت سے واقف ہے، لی گئی اجرت سے خریداری کو جانتا ہے، خریداری سے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہوا اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ چھاؤں جو ہے وہ سایہ دے گی، اسے بھی معلوم ہے کہ چھت سردی میں حفاظت کرے گی۔ اگر دنیا کی زندگی اور معمولات زندگی میں دین پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو بتائیں جاننے کا کیا درجہ ہے؟ میں نے جتنے سوال کیے ہیں مجھے کوئی بتا دے کہ نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ دنیا اور ضروریات زندگی سے متعلق جو باتیں میں نے کی ہیں، مجھے کوئی ایک کھڑا ہو کر ساتھی دوست یہ فرما دے کہ یہ وہ حقائق نہیں ہیں جن میں سے ہماری زندگی گزر رہی۔ تو جب بات دین کی آئے تو اسے ہم منسوب کر دیں علماء سے، جب بات قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر اور اس بحر کی اور ان قلبی علوم کی آئے تو ہم بات کریں صوفیاء کی، اولیاء کی اور مشائخ کی اور ان کے ذمے کر دیں؟ نہ، میں نے اپنی قبر میں آپ جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں آپ جانا، ساتھ دفن کر دو ایک قبر میں، دونوں کے حالات مختلف ہوں گے چونکہ وہ برزخ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کتنی قبریں ہم کھودتے ہیں، ہماری آبادیوں کے جو قبرستان، کتنی قبریں کھودتے ہیں کہ جس سے پہلے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ اس کا کیا مراد کہ وہ جو پہلے قبر ہے اس میں ہم نے دفن کر دیا تو جو اس کا حساب تھا یہ اس کا حساب ہوگا؟ نہیں، ایک قبر میں اکٹھے دو فرد دفن ہو جائیں، دونوں کی حالت مختلف، کیوں کہ دونوں کے برزخ کے حالات ان کے اعمال پر ہوں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم یہ کیوں سمجھیں کہ جیسے چاہیں وہ ویسے زندگی بسر کریں اور صرف منانے سے ہمارے حصول ممکن ہو جائیں گے؟ تو پھر سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسوہ حسنہ، خلق عظیم، ایک ایک پہلو کو دیکھیں۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں نوعمری کیسے بسر فرمائی، وہ نوجوانی اور وہ عمر جو اہل مکہ کے سامنے اس درجے کی بسر کی کہ صادق الامین ہونے کی شہادت وہ دیتے ہیں جو دین حق کی مخالفت کر رہے ہیں، کیسے بسر فرمائی۔ وہ ہجرت، وہ سفر اور اسفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کاروباری حیات میں، وہ ذاتی زندگی، وہ خاندانی زندگی، ایک ایک پہلو، اور ہجرت کے بعد غزوات و سرایا، مدنی زندگی، ریاست کا قیام، قوانین، ایک ایک لمحہ اللہ کا احسان ایک ایسے محفوظ ہے۔ اس راہ کی مسافر اور اس محبت اور عشق جسے درد ہے اس کے لیے موجود ہے، وہ جانے اسے رہنمائی میں۔ تو اس جاننے سے مجھے بتانا کہ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، جس کے صدقے مخلوق کو اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے، ان کے شب و روز کیسے بسر۔ پھر غزوہ خندق کا وہ واقعہ بھی یاد کرنا کہ صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بھوک ہے کہ تکلیف سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اور آپ نے کرتا مبارک اٹھایا، 2 پتھر باندھا۔ میں بحیثیت پیر یا میرا کوئی مرید
یا کسی کا کوئی مرید، کوئی عالم، کوئی مفتی اپنے آپ کو بڑی ذمہ کر سکتا ہے کہ دینی احکام میرے لیے نہیں ہیں اور لوگوں کے لیے ہیں؟ جہاں حکمران کا ہے وہاں سامعین کے ساتھ جہاں میں بیٹھا ہوں میں بھی مکلف، جو اس عبادات کے فرائض کے ہیں جیسے آپ پر فرض ہیں ویسے مجھ پر فرض ہے، جیسے معاملات حقوق و فرائض کی تقسیم ہر ایک پر اسی طرح مجھ پر بھی ہے، جو بیان کر رہا ہے اس کے بھی ذمہ ہے، جو سماعت کر رہا ہے اس کے بھی ذمہ ہے۔ تو جب ہر شے میرے اور آپ کے ذمہ ہے تو جانے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا؟ امور کی سرانجام دہی کیسے ممکن ہو؟ تو یہ بنیادی حصہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام ہر ایک کو مخاطب فرما رہا ہے، اللہ نے ہر ایک کو اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم جسے سلام دینا پسند نہیں کرتے وہ پسند کرتا ہے کہ یہ غریب نادار، یہ کمزور جسے معاشرہ ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا، آئے میرے حضور سر بسجود ہو، میں اس کی بھی سبحان ربی العظیم سنوں گا، میں اس کا بھی سبحان ربی الاعلیٰ سنوں گا، التحیات للہ، وہ بھی میرے حضور عرض کرے بار لا میری عبادات تیری رضا کے لیے، وہ بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، میں اس کا قبول فرماؤں۔ تو دنیا کی زندگی سفر ہے، ابتداً میں نے عرض کیا، اور اگر سفر نہیں ہے تو ایک جگہ بیٹھے اس نشست میں حاضر ہوئے، آپ غور فرمائیں کہ یہ گزارشات کرتے ہوئے وقت کتنا گزر گیا۔ آپ منتظر تھے، اس انتظار سے ہماری ابتدا ہوئی، اور اس ابتدا سے ابھی آپ غور فرمائیں کہ جو ابتدا تھی وہ تو گزر گئی۔ تو جب وہ گزر گئی تو یہ جو انعقاد ہے یہ بھی تکمیل پذیر ہو جائے گا۔ یہ جس دن میں اور آپ مخاطب ہیں یہ تو دوپہر ڈھل رہی ہے، سورج ڈھلنے کو آ گیا، ڈھلتے ڈھلتے شام ہو جائے گی، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ ویسے رہیں؟ روز آئینے سے باتیں نہیں ہوتی، کلام نہیں ہوتا۔ وہ جو آئینہ جس کے سامنے ایک بچے کی حیثیت سے کھڑے تھے، آج وہاں ہم اپنی عمر چھپانے کے خیال میں لگے ہوتے ہیں کہ سفیدی کیسے ڈھانپی جائے، ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ ایک وہ عمل جسے ہم روک نہیں سکتے ہم سمجھی رکھیں کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، تو کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ پھر دوسرا نقطہ عرض کروں گا، دین اسلام ہماری ضرورت ہے۔ دین کہتے ہیں طرز اور طریقے کو، طریقہ، طرز جس پر زندگی بسر کرنی ہے۔ جو اسلام پر عمل نہیں کر رہا زندگی بسر اس نے بھی کرنی ہے، اس کی بھی مسافر کی مسافت طے ہو رہی ہے، اور جو عمل کر رہا ہے اس کی بھی زندگی طے ہو رہی ہے، لیکن دونوں طے شدہ زندگیوں کے حالات مختلف ہوں گے۔ جو بعمل ہوگا اور جو بے عمل ہوگا، میں نے عرض کیا ایک قبر میں دفن ہو جائیں، حالات اور واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ اجتماعی قبریں ہوتی ہیں، حال مختلف ہوگا، حال ایک نہیں ہوگا۔ حال کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر تک تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ فرمایا ایک اس کی حیثیت، جس حیثیت کا اس حیثیت کا جنازہ ہوتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں، ان حیثیتوں کے مطابق لوگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ حصہ جو اس کے عزیز و اقارب کے ضمن میں ہے۔ پھر فرمایا تیسرا حصہ اس کے ساتھ اعمال جاتے ہیں۔ فرمایا دو پلٹ آتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے۔ عزیز بھی پلٹ آئے، حیثیتیں بھی پلٹ آئی، کیا رہا؟ اعمال۔ ان اعمال کا وقت کون سا ہے؟ جب اس حقیقت تک میں اور آپ پہنچے، پھر میں آپ کو جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہاں عرض کرتا ہوں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب وہ ذات ہوتی ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمائے۔ ہے کوئی اور جس کی شان ربوبیت کا اقرار کر سکو؟ واحد ذات ہے اللہ کی، اور جو صفات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی بیان فرمائی ہیں یہی اسے سزاوار ہے۔ ہے کوئی شجر و حجر سے لے کر ایک ایک مخلوق کے دل سے واقف، اور ایک ایک کی طلب اور تڑپ سن رہا ہو، اور ایک ایک کی ایک ایک ضرورت مقرر فرما رہا ہو؟
ہما وقت تمام مخلوق کی سنتا ہے، عطا فرماتا ہے، اس کی احتیاج دور فرماتا ہے، اور ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہو۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، اور بالعموم بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عالی ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے روبرو ہے، اور وہ ذات علیم ہے جس کے حضور پیش ہونا ہے، شاہد ہے، علیم ہے، اس کے حضور علم ہما وقت حاضر ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نا، یہ وقت گزر گیا، آج یہ وقت ہے، کل یہ وقت آئے گا، یہ ماضی، یہ حال، یہ تقسیم اوقات کی مستقبل تک کی، یہ ہمارے لیے اس کے حضور ہر شے ہر لمحے حاضر ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج صبح جب میں اٹھا ہوں اور یہاں آنے تک جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ خیال میں میرے دل سے گزرا، جو کچھ میں نے چاہا، جو میں نے پسند کیا، جو ناپسند کیا، یہ سارا کچھ اس کے روبرو ہے، اور اس کے فرشتے لکھتے ہیں، میرے اعضاء شہادت دیں گے، اور یہ سارا کچھ میں اللہ کے حضور لے کر پیش ہوں۔ تو کیا ضرورت پیش نہ آ جائے گی کہ بار اللہ فلاں بات جو میں نے سوچی وہ تجاوز تھا، یا اللہ یہ حصہ جو میں عمل چاہ رہا تھا مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں تجاوز چاہ رہا۔ تو پھر یہاں کی جو معافی ہے وہ معافی ہے کہ وہ غفور الرحیم فرماتا ہے کہ اس نے رحمت کو لازم فرما لیا، اپنی ذات وسیع کر۔ تو دنیا جہاں کی وسعتوں کو گناہ بھر دیں، رحمت باری تعالیٰ وسیع ہے، ایک دفعہ پلٹ کر اس کے حضور معافی کا طالب تو کوئی ہو، اور بغیر انابت کے عطا نہیں۔ یہدی علیہ من ینیب، ہدایت انہیں عطا فرماتا ہے جو رجوع اللہ کرتا۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کر۔ اور جب بات یاد کی آتی ہے تو قرآن کریم میں بے شمار دفعہ اللہ کی یاد کا بھی فرمایا گیا ہے، اور کثرت کا بھی فرمایا گیا ہے، اور کثرت اس عمل کو کہتے ہیں جو تمام اعمال سے زیادہ ہو، وہ عمل کثیر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی یاد کی بات آتی ہے، آپ غور فرمائیں، جس کا حساب کتاب لین دین لگا ہو، وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجود میں حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم دنیا اور معاشرے کی حیثیتوں کے لیے، کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو کاروباری لین دین میں ہے، آپ غور فرمائیں، جب وہ سوئے وہ اٹھے تو بھی اپنے اسی حساب میں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا محو ہے، اور اتنی اس کی یادداشت اس پر اتنا تبصرہ ہو رہا ہے اس کی سوچوں اور اس کے گرد و پیش اور اس کے کلام سے، کہ وہ چیز اہمیت اختیار کرے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات، یہ روپے پیسے کا لین دین اتنی اہمیت ان سوچوں اور گفتگو سے اختیار کر جاتا ہے کہ عین نماز میں ہم اپنے حساب میں، عین سوتے جب بندہ ہوش میں نہیں ہے وہ اپنے حساب کر رہا ہے۔ کیا وجہ؟ تکرار اثر کرتا ہے۔ پھر عمومی تکرار کی بات اور ہے، اور جب تکرار آ جائے اس میں ذات کا، تو اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر قرآن فرما رہا ہے۔ کیسے کرو؟ فرمایا فی نفسک، اپنے دل میں، دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور اس خوف سے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور اللہ رب العالمین مالک کائنات، یہ احساس غالب رہے، یعنی عبادات میں اپنی کمائیگی کا احساس اور ذات باری تعالیٰ کی بڑھائی کا احساس، یہ ہمیں سب نصیب ہو رہا ہے۔ نماز کا ترجمہ جانتے ہوئے، حاضرین محفل، نماز کا ترجمہ جانتے ہوئے، اس نماز کے ترجمے میں دھیان رکھتے ہوئے، ابھی ظہر آنی ہے، اس ظہر کی ادائیگی کیجیے گا، پھر خود اپنے دل سے پوچھیے گا کہ جو نماز اس توجہ سے ادا کی ہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں، اور وہ نماز جس کے سجدے صاف صرف اس لیے کرتا رہا کہ رکعتیں یاد نہیں، 2 ہو گئی ہیں یا 3 ہو گئی ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کتنا فرق ہے۔
وہ فرق احساس ادائیگی تک نہیں رہے گا، اعمال تک آئے گا، زندگی کے معاملات تک آئے گا، زندگی میں نماز اثر پیدا کر دے۔ تو جب بات آئی جاننے کی تو فرمایا جب اس کی ذات، اس کا نام کا ذکر کرو تو فرمایا تضرع سے، عاجزی سے یہ جانو کہ یہ مشت غبار، اتنی مخلوق کے شمار ممکن نہیں ہے، بے شمار مخلوق میں انسانوں کی جو تعداد ہے بار الہ میں تو وہ بھی نہیں جانتا۔ ان تمام مخلوقات میں ایک حقیر سی اکائی ہے یا اللہ جو تیرا نام لے رہا ہے، یہ احساس ہو اپنی کمتری کا، پھر اس احساس کے ساتھ اس کی بڑھائی کا خیال ہے۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے، مالک کائنات ہے، بار الہ میں عاجز حقیر تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا۔ وہ ایسا غفور الرحیم ہے، مخلوق کو میں نے کہا سلام دینا، پاس بٹھانا پسند نہیں کرتی، جسے کوئی نہ چاہے اور وہ اپنے مالک کو چاہے، وہ مالک اسے اپنے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اور اس خوف سے یہ ادراک ہو کہ میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، مجھے بتائیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کے عہدوں میں، یہیں جس ضلع میں بیٹھے، ضلع کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس میں جا کر بیٹھتے ہوئے کوئی اپنی مرضی سے بیٹھ کر دکھائے، یہیں اسی ضلع کی عدالت میں چلے جائے، کوئی ایسا ہے کہ سیشن کورٹ میں مرضی سے اٹھے اور مرضی سے بیٹھے، وہاں پیش ہو اور پھر وہ یہ خیال نہ رکھے کہ میرا لباس، میرا وجود، میرا انداز کیا ہے، وہ جو بیٹھا فیصلے کا اختیار ہے وہ بھی مخلوق ہے، جو پیش ہو رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ ایک ضلع کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ہم اپنے کپڑے، زبانوں، خیال، انداز، ایک ایک شے کا خیال رکھیں اور رب کائنات کے حضور حاضر ہوتے ہوئے اپنی دکانوں کا حساب کرتے ہوں، یہ کیسی حاضری ہوگی؟ تو جب بات آئے اس کے حضور حاضری کی تو ہمیشہ خیال فرمائیں، پہلے اپنی ذات کی نفی کریں، بار الہ ہم کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، جو ہے تو ہے، پھر اس خیال سے کہ اس کی ذات بزرگ و برتر ہے اور میں کم تر ہوں، یہ اس کا احسان، وگرنہ کیا کہو گے؟ لوگ آتے ہیں میرے پاس، حضرت دعا کریں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، بیماری نہیں جاتی، کوئی تعویذ دے دیں، میں تو نفلی عبادات بھی کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، گھر کے مسائل دور نہیں ہو رہے، میں انہیں عرض کرتا ہوں کبھی نیت کرتے ہوئے خیال کیا ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی نیت کر رہا ہوں کہ خاص نیت کی ہے شفا کے لیے، خاص نیت کی ہے تکمیل ضروریات دنیا کے لیے، یہ نیت کر کے نماز پڑھتے ہو، اور اگر ان سے دنیا چل رہی ہے تو جو ایمان کے ہی خلاف جا رہے ہیں، جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کے مقابل خدائی کے دعوے کیے ہیں، اس نے تو روزی ان کو بھی دی ہے، اس نے تو صحت ان کو بھی دی ہے، جو ایمان ہی نہیں لائے، جو مشرک ہیں، پھر وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ اے بندہ مومن تو اس کے حضور سر بسجود ہوتے، پھر دنیا کے سودے کرتا۔ آپ غور فرمائیں، ہماری تسبیحات، ہماری عبادات، ہمارے رکوع سجود اگر یہ سودے ہیں تو پھر بندگی کسے کہیں؟ تو پھر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ مساجد میں جاؤ جگہ نہیں ملتی، حج کے لیے جاؤ آپ کو حج کے لیے اب درخواست کا موقع نہیں ملتا، عمرے کے لیے جاؤ بیت اللہ شریف کو حسرت آ جاتی ہے کہ کوئی طریقہ ذریعہ ایسا ہو کہ بندہ بیت اللہ شریف کو چوم سکے، ہاتھ لگا سکے، اتنا رش ہوتا ہے قریب نہیں آپ جا سکتے۔ لیکن بازار چلے جاؤ تو لینے والا چاہتا ہے اگلے کی جیب کاٹ لو، خریدنے والا چاہتا ہے کہ اگلے کی دکان اٹھا لو، 5000 کا کسی پر اعتبار نہیں، لین دین اور منصفی، بتاؤ کہاں آج جاتے ہو کہیں سے منصفی کرانے کو؟ ہے بندہ جس سے بندہ چلا جائے کہ سے انصاف کرو؟ جہاں سے انصاف ہے وہاں جھوٹ دیکھو، جھوٹ پر قرآن کی قسم اٹھا کر ہم سچی شہادت کو جھوٹ پر اٹھاتے ہوئے قرآن ہم شہادت دے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ احساس اللہ فرما رہا ہے، اس کی یاد۔ اور دین اسلام معزز حاضرین محفل 2 حصوں میں ہم تک پہنچے۔ ایک وہ حصہ ہے جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو ظاہری علوم ہے، دوسرا حصہ ہے باطنی علوم۔ اقرار باللسان یہ ظاہری علوم میں، اور تصدیق بالقلب باطنی پر ہے۔ جس سے نماز نصیب ہو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیام صلاح جسے نصیب ہو وہ جہاں سے گزرے لوگ نمازی ہوتے چلے جاتے، ہم امور دنیا میں جاتے ہیں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی۔ غور فرمائیں۔ تو پھر وہ صدق جو اس کی حضوری کے لیے فرمایا وخیفت، یہ احساس رہے کہ کس کی بارگاہ ہے جہاں میں حاضر ہو رہا ہوں، ودون الجہر من القول، اور فرمایا اونچی آواز کے بغیر یعنی خاموشی سے۔ اب ذکر کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، ذکر تین قسمیں، عملی ہے، لسانی ہے، اور خفی ہے جسے قلبی بھی کہتے ہیں۔ عملی میں ہر سال عمل فرائض سے ادائیگی کرتے ہوئے آپ کسی سال عمل کے لیے اٹھایا گیا قدم جو ہے وہ بھی عملی ذکر کے کسی نہ کسی حیثیت میں آئے۔ آپ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، آپ درود شریف پڑھنا آپ کو نصیب ہوتا ہے، کسی کی بھلائی کا ایک جملہ بول دیتے ہیں، ہر وہ عمل جو سہل کلام میں آپ کو نصیب ہو رہا ہے وہ لسانی اذکار میں داخل ہوگا اپنی اپنی حیثیت میں۔ خفی حصوں میں جب بات آتا ہے تو پھر اس آیہ کریمہ کو سنتے آئیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم ہمیں کیسے سکھا رہا ہے خفی ذکر جو ذکر کثیر تک ہمیں لے جائے۔ پھر جب بات اس کثرت کی اور کیفیات دل کی آتی ہے تو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہو رہی ہیں، بعین ہی کیفیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نصیب ہو۔ پورا قرآن کریم اٹھاؤ کہاں سے لیا ہے، اور آگ تاریخ کے الٹتے جاؤ، لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیفیات کی بات اٹھاؤ، صدری علوم سینہ بسینہ چلتے ہو، کہاں بات جا کر پہنچے گی، قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس خوف اور عجز سے عبادت ہو، یہ نہیں ہے کہ ایسی عبادت ہو مجھ جیسا بزرگ کوئی نہیں، میری جتنی نفلی عبادات ہے اتنی کسی کی نہیں، سب سے بڑھ کر تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنے ختم کرتا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں ان الفاظ، اگر سوچے یا بولے نہیں ہیں تو سنے کہیں نہ کہیں ہم نے ضرور ہوتے، اتنے ہمارے معاشرے میں یہ سے عام ہے۔ تو بات آتی ہے فرمایا عاجزی سے، اور فرمایا اونچی آواز کے بغیر، بالغدو والآصال، اور فرمایا صبح اور شام۔ صبح اور شام کو جب آپ اس کا معنی بعید کریں گے تو دوامی کیفیت ملتی ہے۔ محاوراتی پہلو میں صبح و شام سے مراد ہوتی ہے ہر لمحے اپنے اللہ کی یاد میں میں وہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو جب قرآن کریم مخاطب فرماتا ہے وہ فرماتا ہے اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہے، ان کے ساتھ زندگی کے عوارضات بھی ہیں، غزوات و سرایہ کی زندگی ہے، ہجرت فرمائی، سفر و حضر ہے، محنت مزدوری مجاہدے ہیں۔ یا اللہ آپ نے فرما دیا کہ اے مخاطب تو جب دیکھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا ہے، جو خدام ہیں، وہ رکوع سجود میں، تو جو دین ہے، جو طرز حیات ہے، جب اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق ہو تو دین کا ہر عمل اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے، اور رکوع سجود اطاعت کے معنوں میں یعنی ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ڈھل جائے، ہر شے عبادت ہو جائے گی اپنے اپنے مدارج۔ تو فرمایا صبح و شام ولا تکن من الغافلین، اور بھولنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اب یہ وہ بات یا نکتہ ہے جس پر میری پہلی ساری تقدیر، جتنی میں نے تقریر یا گزارشات پیش کی ہیں جہاں ہم غافل ہیں، فرمایا جب اس کی یاد سے دور ہوگو تو پھر فرمایا ولا تکن من الغافلین، اور خبردار غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو جب ہماری مساجد میں جگہ نہ ہو، جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں بار سڑکوں اور دھوپوں پر صفیں ڈالنی پڑیں، حرمین شریفین کے سفر کی باری نہ آئے، وہاں جگہ نہ مل رہی ہو، تو ہمارے معاملات ایسے کیوں؟ بزرگ کی عزت کہاں گئی؟ بچے کے لیے شفقت کہاں گئی؟
وہ جو پردہ اور احترام اور گھروں کا نظم تھا وہ کہاں ہے؟ وہ اولاد جو ہمارے بطن اور ہمارے لشب سے پیدا ہو رہی ہے وہ ہماری کیوں نہ رہی؟ ہمارے ایک گھر کے 4 فرد ہیں تو 4 رخ کیوں ہے؟ ہماری ایک قوم ہے تو اس قوم کے اندر اتفاق کیوں نہیں ہے؟ جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ اقتدار کو ذات پر کیوں لے جاتا ہے؟ وہ جسے دوسروں تک انصاف پہنچانے کا حکم ہے اس کے اپنے اندر بے انصافی کیوں؟ ایک ایک پہلو اور ایک ایک درد کو جانتے ہو۔ آپ اسی راہ سے گزرتے ہوئے اپنی قوم کے حالات دیکھ لو۔ کسی کو زندگی کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جس طرح میں گاڑی چلا رہا ہوں یا جدھر کو میں جا رہا ہوں اس میں سامنے سے جو سائیکل والا آ رہا ہے اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ آگے سے ٹرالا آ رہا ہے میں کچلا جاؤں۔ اسی روش پر زندگی بسر کرتے جائیں، پھر اسی روش کو دین پر لے آئیں، کیا انجام ہوگا؟ اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ سمجھا جائے، ورنہ غفلت اس درجے کی طاری ہوگی کہ ہم دنیا میں اس طرح محو ہوں گے کہ ملک الموت وارد ہوگا تو پھر ششدر رہ جائیں گے، حیران ہوں گے۔ اور جس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو شرف ہے ظاہری اور باطنی نصیب وہ منتظر ہوگا، ملک الموت کے آنے کا منتظر ہوگا، وہ سمجھتا ہے اس موت کے پل سے گزروں گا تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہر جگہ ہر لحظے جو موجود ہے اس دار دنیا کے امتحان گاہ میں اسی سے اپنے لیے استقامت مانگتے ہوئے وہ سانس جو اس کی دی ہوئی ہے اس کے سپرد کر دوں، لیکن اس کے حکم کے مطابق ہو، اور وہ شہادت جس پر ایمان قائم ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو شہادت ہے وہ کلمہ نصیب ہو کے دار دنیا سے جاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کوئی چیخ پکار رہا ہو کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں دین کے جنہیں ہم نے مخصوص ایام کے ساتھ مختص کر دیا ہے، اور اٹھ کر اپنی زندگی میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ جیسے دین کا حصہ ادا ہو گیا ہے، اب کاروباری حیات یہ اپنی مرضی سے اختیار کرے نہیں۔ دین طریقہ ہے اور دین اسلام ہماری ضرورت ہے، اور ہم ہر حیثیت ہر ذہن کے بندے کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی دینی اصول کو نفاذ کرو، بھلے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھلے وہ برادری میں جھگڑا ہے، بھلے وہ دوستوں میں جھگڑا ہے، بھلے وہ لین دین محنت مزدوری کی بات، قرآن سے پوچھو، حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی رہنمائی لو، نہ حل ہو تو بتانا، اور رجوع قرآن چھوڑ دو، رجوع حدیث چھوڑ دو، رجوع سنت مبارک چھوڑ دو، پھر کہو مسائل حل ہوں گے، میاں نہیں حل ہوں گے۔ این دھوپ میں بیٹھ کر سایہ مانگ رہے ہو، دھوپ بھگتو گے، یہاں بھی بھگتو گے، اور پھر جواب دینا ہوگا کہ تجھے پیدا کس لیے کیا، تم میں اپنا حبیب مبعوث فرمایا، تمہیں کلام ذاتی سے رہنمائی اور رحمت عطا فرمائے، تم کیا لائے ہو؟ اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں۔ میری تمام تقریر کو جمع کریں تو شاید زندگی سے زیادہ موت پر میں نے بات کر دی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کا جائزہ مجھ سمیت ہم سب لیں، جو گزری کیسے گزری، آنے والی کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں وہ میرا بھائی اس جگہ کو دیکھنے آیا ہے، گھر سے خیر خیریت سے آیا، واپس اس کی میت گئی، ہمیں کیا معلوم کہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ بیٹھا اگلے لمحے ہمارے ساتھ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو جب یہ حقیقت جانو گے، عبادات خالص کرو گے، اور پھر یہ موضوع جو سلاسل تصوف کا ہے، سمجھ لیا گیا ہے کہ پیر صاحبان اولاد دینے کا ان کی ذمہ داری ہے، پیر صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ حیثیت مال و دولت دیں، پیر صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت انہی کے پاس ہے، اگر صحت انہی کے پاس ہے تو وہاں گاڑی سے لے کر یہاں تک میں اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کیوں آیا؟ اگر یہی تقدیر کے فیصلے ہیں تو جو میرے اپنے معاملات ہیں وہ میں کیوں نہیں حل کر پاتا؟ یہ استاد ہے، طرز حیات وہ ہے اور حکم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی تلخی ہے، اقرار کریں تو پھر شرک تک چلے جاتے ہیں، انکار کریں تو ہم چھوٹا بھائی ماننے کو بھی تیار نہیں، اتنے تلخ الفاظ استعمال کریں۔ دونوں صورتیں درست ہیں، اعتدال ہے دین اسلام میں۔
علماء کرام سے رجوع کرتے ہوئے ضروریات دین جانیں، صوفیاء کرام سے رجوع کرتے ہوئے اس کیفیت کو جانیں جس اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھو سکتے۔ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالیٰ ہے۔ آل یاسر وہ خاندان ہے جسے ابو جہل نے تکلیف، بی بی صاحبہ پہلی خاتون شہید جو دین اسلام کے نام پر ہوئے، وہ آل یاسر کی خاتون تھی، ضعیف خاتون ہے، اور وہ مردود اتنی سزا دے رہا ہے، اتنی سزا دے رہا ہے کہ ان کی آنکھ مبارک جو ہیں وہ بھی خون سے تر ہو گئیں، وہ دیکھ نہیں پا رہی ضعیف خاتون۔ 4 فرد ہیں، مار 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 کر گھر میں پھینکتے ہیں، صبح اٹھا کر لاتے ہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ پانی کا گھونٹ پی لے یا پلا دے دوسرے۔ اور آخری دن وہ جاہل ابو جہل کہتا ہے کہ اے بڑھیا، میری عزت کا سوال ہے، اگر تو دل سے نہیں مانتی، جھوٹ میں مان لے، دل سے نہ مان لیکن شرک کو مان لے، نہیں مانے گی تو مخالف ذمت پر میں گھوڑے دوڑاؤں گا اور تمہارے وجود کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اور ان کی مبارک پاؤں سے اس نے رسے باندھے، مخالف ذمت گھوڑے کھڑے کی اور پھر بات کی۔ وہ ضعیف نحیف خاتون جن کی آنکھوں میں خون ہے، اتنا مارا کہ وہ ضعیف آنکھیں دیکھ نہیں پائی۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، جب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں کیسے تیری بات مان لوں؟ نوری ایمان اس درجے کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دل کی بصیرت دکھاتی ہے۔ یہ سماعت کان اس کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ دل سنا دیتا ہے۔ اس کے حضور غیب میں ہے کہ روز محشر ہم پیش ہوں گے۔ یہ ایمان کی چاشنی اپنے اعمال کے ساتھ اس کے حضور دکھا دیتی ہے کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوں، تو پھر کیا زندگی نہ بدلے گی؟ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم تمام کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ عرض کیے ہیں، اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ ان کا اثر پیدا فرما، ہمارے قلوب کو دین اسلام کی محبت عطا فرما، ہمارے اس دعوے میں کہ ہمیں دعویٰ عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ صداقت عطا فرما کہ جو درود شریف ہماری زبان و بیان میں ہے، وہ درود جو ہے اور کلام جو ہے ہمارے اعمال تک ہمیں نصیب ہو۔ دنیا کی زندگی مسائل مصائب ہیں، باراللہ تو غفور الرحیم اور رب العالمین ہے، ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ ہم یہاں جہاں جمع ہیں، جنہوں نے جمع ہونے کے لیے تردد کیا، تکلیف کیا، انہیں قبول فرما۔ سامعین جس نے ایک ایک قدم اٹھایا ہے، باراللہ اس کا ایک ایک قدم قبول فرما۔ اور یہ حقیقت جس پر سارا کلام اور بیان ہے کہ فانی جہان کی فانی ساعتیں ہیں، یہ حقیقت ایسے عطا فرما کہ ہمارے اعمال، ہماری بچی کچی زندگی اس کی شہادت دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن سلسلہ عالیہ کا طریقہ ذکر، وہ بھی اس کے ساتھ وہ ساتھی جو کوئی بیعت کرنا چاہے اس کے لیے بیعت، اور اس کے بعد اجتماعی دعا جو ہے وہ دعا کر کے پھر اجازت دیں گے۔ طریقہ ذکر ثلاثہ تصوف میں مختلف ہیں، لیکن سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھیں، متوجہ اللہ ہوں، اپنے قلب پر دھیان رکھیں، کلام سے نہیں خیال سے خیال فرمائیں کہ جب سانس اندر آئے لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آئے اور نہاں خانے میں اترتا چلا جائے، اور جب سانس خارج ہو تو خیال کریں لفظ ہو کی چوٹ واپس دل پر لگے۔ اللہ ہو کا ذکر ہے لیکن زبان سے نہیں خیال سے کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے، سمجھ دے، اور جس دن یہ تڑپ ہوگی اس دن آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب فرما دیتا ہے۔ دوسرے حصے میں بیعت کیا ہے؟ بیعت ہے منسلک ہونا کسی مقصد کے لیے، جیسے کسی ادارے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ داخلہ با مقصد ہوتا ہے، اسی طرح بیعت سے مراد یہ ہے، اور خاص کر کے بیعت طریقت سے جو مراد وہ یہ ہے کہ کیفیات قلبی کے حصول کے لیے بیعت ہو۔ جو بیعت لے رہا ہے یا دے رہا ہے،
دونوں کے ذمے اور حدود و قیود قرآن و سنہ ہے، بڑی سادہ سی بات، اور دونوں مکلف ہے۔ اور اس زمن میں سلسلہ عالیہ میں ایک ایسا تربیتی نظام رائج کیا گیا ہے تاکہ ہر آنے والے کو وہ میسر آ سکے۔ ممکن نہیں ہے کہ ذاتی حیثیت میں ہر ایک سے کلام اور ہر ایک کی تربیت، اجتماعی طور پر تربیت ہوتی ہے، لیکن وہ نظم موجود ہے۔ تو جہاں منسلک ہیں، اللہ اور صدق عطا فرمائے۔ اس نسبت سے جو کیفیات قلبی کے حصول کی تڑپ رکھتا ہو، ان سے عرض ہے کہ وہ میرے ساتھ سیدھا ہاتھ اٹھا کر بیت کے لیے جو الفاظ پڑھوں وہ پڑھیں، جب نسبت دوں اسے قبول فرمائیں، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کے ساتھ اجازت دیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ کو سلسالیہ میں بیت کے اور اس کی نسبت عطا کی فرمائے، قبول کی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرجو السلام، حينا ربنا بالسلام وحلنا دار تبارک ربنا و تعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحضرنا وفي مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ بہرحال ہم بڑے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے حال پر رحم۔ یا اللہ تیرے حبیب کی محبت میں جمع ہیں، اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما، بارلا جہاں جھگڑے ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما، یا اللہ اس ملک پر رحم فرما، یا اللہ اس قوم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما، دار دنیا سے جانا بحالت ایمان عطا فرما۔ حیات برزخیہ بار اللہ آسان فرما، روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔